بہت ساری ریسیپی کو ٹرائی کرنے کے بعد مجھے یہ ایتھینٹک ریسیپی ملی ہے اور یہ اتنی زبردست بنتی ہے کہ بالکل بیکری جیسا ٹیسٹ آتا ہے۔ جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے خود بنائے ہیں یا آپ بیکری سے لے کر آئے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کو بیکری کے سٹائل میں کیک رس بنانا بتاؤں گی۔ یہاں پہ میں نے پری ہیٹ پتیلا رکھ دیا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے 6x6 کا مولڈ، جسے میں نے گریس کر کے سائڈ پہ نکال کر رکھ دوں گی۔ اور یہاں پہ میں نے لیا ہے بال، اس میں شامل کروں گی ½ کپ گھی۔ آپ اسے بٹر میں بھی بنا سکتے ہیں، میں گھی میں بنا رہی ہوں۔ اور یہاں پہ میں اس میں شامل کروں گی پسی ہوئی چینی۔ پیسنے کے بعد ½ کپ چینی لی ہے میں نے، اور ان دونوں چیزوں کو میں بہت ہی اچھے طریقے سے بیٹ کروں گی، یہاں تک کہ ان کا کلر بھی چینج ہو جائے اور یہ تھوڑے فلفی بھی ہو جائیں۔ تقریباً 3 منٹ تک میں نے اسے بیٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ یہ دیکھیے، اس طریقے سے میں اسے صاف بھی کر لوں گی سائڈ سے، تاکہ اس میں کوئی بھی گٹھلی نہ رہے یا کوئی چینی کا دانہ نہ رہے۔ اس طریقے سے 2 سے 3 منٹ بیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے روم ٹیمپریچر پر 2 عدد انڈے۔ انڈے میں نے پہلے سے ہی فریج سے نکال کر رکھ دیے تھے، اور اس کے بعد میں نے چیک کرنے کے بعد اس میں شامل کیے ہیں۔ ان سب کو میں 3 منٹ تک بیٹ کروں گی، ان کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور یہ رائز بھی ہو جائے گا۔ اچھے طریقے سے بیٹ کر لینے کے بعد اس کنڈیشن میں آ جائے تو پھر میں اس میں شامل کروں گی ونیلا ایسنس کے چند قطرے، اور پھر میں اسے دوبارہ سے 2 سے 3 منٹ تک کے لیے بیٹ کروں گی۔ یہاں بیٹ کروں گی، یہ تقریباً ٹوٹل میں نے 5 منٹ بیٹ کیا ہے۔ بیٹ کرنے کے بعد دیکھیے فلفی بھی ہو گیا ہے اور اس کا ٹیکسچر جو ہے کریمی بھی بن گیا ہے۔ یہاں تک دیکھیے، اس کنڈیشن میں آنے کے بعد میں اسے اچھے طریقے سے سائڈ سے صاف کر لوں گی، اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے اور چیزیں، جس میں نے لیا ہے میدا 1 کپ، اور 1 ٹی اسپون میں نے اس میں بیکنگ پاؤڈر ڈال کر چھان کر الگ سے رکھ لیا تھا۔ تھوڑا تھوڑا سا ڈال کر میں اس میں اسے اچھے طریقے سے فولڈ کروں گی کہ یہ سارا مکس ہو جائے، اس میں کوئی لمپس باقی نہ رہیں۔ یہ کیک رس آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، گھر میں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بجٹ میں بنتے ہیں۔ اس طریقے سے مکس کر لوں گی، تھوڑا سا جو باقی بچا ہے وہ بھی شامل کر دوں گی میں اس میں میدا، اور اسے فولڈ کر لوں گی اس طریقے سے۔ اور جو پری گریس کیا ہوا ہمارے پاس جو مولڈ تھا 6x6 کا، میں اسے سب کو، اس مکسچر کو میں اس میں ٹرانسفر کر دوں گی۔ یہ دیکھیے کتنے اچھے طریقے سے مکس ہو گئے ہیں، اس میں کوئی لمپس نہیں ہے، کوئی گٹلی نہیں ہے، سارا مکسچر جو ہے کلیئر ہے۔ اور اسے میں اس میں شامل کر دوں گی، اور جو اس کے ببلز ہیں وہ بھی نکال دوں گی ٹیپ ٹیپ کر کے۔ اس کنڈیشن میں آ کر اگر آپ کو لگے کہ مکسچر جو ہے تھوڑا گاڑھا ہے، تھک ہے، تو پھر آپ اس میں روم ٹیمپریچر پہ 2 سے 3 چمچ دودھ کی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ٹیپ ٹیپ کر لینے کے بعد پری ہیٹ پتیلے میں اسے رکھ دوں گی 15 منٹ کے لیے۔ میں اس کی آنچ کروں گی میڈیم، اور اس کے بعد میں اس کی آنچ سلو کر دوں گی، اور یہ دیکھیے کیک رس بن کر ریڈی ہو گئے ہیں۔ روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا کرنے کے بعد میں اسے اس طریقے سے نکال لوں گی، دیکھیں، اور اسے میں اب کٹ کر لوں گی کیک رس کی کٹنگ میں۔ یہ دیکھیں، یہ تھوڑے سے سافٹ ہیں تھوڑے سے، اسے ہم دوبارہ سے پری ہیٹ پتیلے میں کریں گے، کلر چینج ہو جائے گا اس کا، اور یہ کرسپی بھی ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے کٹ کر لینے کے بعد یہ دیکھیں میں نے لی ہے ایک پلیٹ، میرے پاس پلیٹ مولڈ نہیں تھا، تو کوئی بھی چیز، کوئی پلیٹ، کوئی پتیلے کا ڈھکن بھی آپ لے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اس میں بھی یہ ہو جائے گا۔ یہاں میں سب کو رکھ لوں گی اس پلیٹ کے اندر اس طریقے سے، اور پھر تقریباً 10 منٹ کے لیے میں اسے پتیلے میں دوبارہ سے رکھ دوں گی، تاکہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور تھوڑے یہ کرسپی بھی ہو جائیں۔ یہ 10 منٹ کے بعد دیکھیے آپ کتنے کرسپی بنے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔